ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے کہ جس نے خلق السماوات والارض، بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن یقول وہ کہے گا کن ہو جا فیکون، وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کا کہنا حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْک، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی پوری طرح با حکمت، کمال حکمت والا، الخبیر، پوری طرح باخبر ہے۔ پیچھے یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکانا، اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ تم فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ بتایا گیا ہے 3 چیزوں میں: نماز کا قیام، نماز کی پابندی، خشیت الہی، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا، اور فکر آخرت۔ جو بندہ ان 3 چیزوں کے ساتھ منسلک رہے گا تو اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا اور دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کچھ تعارف آیت نمبر 73 میں بیان کیا کہ اللہ کون ہے، جس کے ساتھ تم اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو۔ تم نماز پڑھتے ہو، فکر آخرت ہے تمہارے ذہنوں میں، خشیت الہی ہے، تو کس بنا پر ہے؟ آخر معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کون ہے۔ تو اللہ نے اپنے متعلق قرآن میں بھی بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وحی کے ذریعہ سے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ اس نے اپنی پہچان کے لیے بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، دریا، سمندر، جتنی مخلوقات ہے ہمیں نظر آتی ہے، ان سب کا نظام تو یہ بڑی ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ ہر چیز کا جو وجود ہے اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ یہ انسانی عقل تو تسلیم کرتی ہے نا کہ کوئی بھی چیز از خود وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو اتنا بڑا جو نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم دائیں بائیں دیکھیں تو وہی نظام ہے، اوپر نیچے دیکھیں تو وہی اللہ کا نظام ہمیں نظر آتا ہے۔ اور انسان تھوڑا سا اپنے متعلق غور و فکر شروع کر دے تو بھی اللہ کی بہت ساری آیات واضح ہو جاتی ہیں، نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ آگے پھر مزید اللہ نے اپنی ذات کے متعلق بتایا ہے، وہ اللہ کی صفات ہے، اور چونکہ بغیر بتائے وہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ انسان کی عقل اتنی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے متعلق جو اس کے ساتھ خوبیاں منسلک ہیں، جو اس کے ساتھ صفات منسلک ہیں، وہ ان کو سمجھ سکے۔ تو بنیادی طور پر توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید الوہیت، جس میں بندے نے جو عبادت کرنی ہے نا، اور عبادت کی ساری قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص کر دے تو یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت میں شرک اس وقت آتا ہے کہ جو عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں اس میں کسی اور کو شریک کر دے۔ ایک ہے توحید ربوبیت،
توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ نے کر دیے ہیں، جن پر اختیار اللہ کا ہے، ان میں کسی کو اور کو شریک کر دینا کہ یہ اختیار فلاں کے پاس بھی ہے، کسی نبی کے پاس بھی ہے، کسی ولی کے پاس بھی ہے، تو یہ توحید ربوبیت میں شرک ہے۔ توحید ربوبیت میں مشرکین مکہ وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی اکیلا ہے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں تمہارا خالق کون ہے، پوچھتے ان سے، کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب عبادت کی باری آتی تو اس میں پھر اللہ کو بھی شامل رکھتے تھے، اوروں کو بھی شریک کر لیتے تھے۔ اللہ کو نکالتے نہیں تھے لیکن اوروں کو شریک کر لیتے تھے۔ تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ بہت سی جگہوں پہ ذکر کیا۔ تو لفظ اللہ جو ہے یہ بھی الہ سے ہے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ تو حقیقی عبادت کا مستحق، واقعتاً جو عبادت کا مستحق ہے، ہر طرح سے جو دلائل بھی پیش کرتا ہے، اور ان دلائل سے کوئی بندہ بھاگ بھی نہیں سکتا۔ وہ دلائل قرآن میں موجود ہے لوگوں کو اس پوائنٹ پہ لانے کے لیے کہ تم جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو یہ انتہائی ظلم کر رہے ہو، کیونکہ تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، زمین و آسمان تمہارے معاملات میں ان کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا ہے، اور پھر تمہاری زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمہیں روزی پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور تمہیں زندگی دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کسی کا کنٹرول اس پہ؟ تو یہ ساری چیزیں یاد کروائیں تو پھر فرمایا کہ پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ سارے دلائل دیے ہیں کہ واقعتاً تمہاری عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ تو توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام ہیں، ان ناموں کے اندر مطلب ہے، اور اس مطلب کو بھی ماننا ہے، اور وہ کمال کا مطلب ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں العلیم، اللہ جاننے والا ہے۔ تو کیا اللہ کا علم وہ کسی مخلوق کے مشابہ ہو سکتا ہے؟ کیا مخلوق میں سے جو کسی کے پاس علم ہے وہ اللہ جیسا ہو سکتا ہے، اللہ کے علم جیسا؟ کیا اللہ کا علم زائل ہو سکتا ہے؟ انسان کا علم زائل ہو جاتا ہے جب انسان کی قوتیں کمزور ہوتی ہیں، بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ وما کان ربک نسیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ انسان میں کمزوری ہے، یہ بھولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، آپ کو یاد کروایا گیا بعد میں، تو آپ نے فرمایا کہ واقعتاً میں بھول گیا ہوں۔ تو یہ ساری انسان کے متعلق چیزیں وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ان تمام چیزوں سے پاک کرنا یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ کا علم کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال علم والا ہے، اس میں زوال نہیں ہے، اس میں کمزوری نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس جو علم ہے وہ کمال نہیں ہے، اسے کمال کا درجہ بالکل حاصل نہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اللہ نے فرمایا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ انبیاء کو بھی علم ہے لیکن دینے والا اللہ ہے، اور اس سے بڑا عالم اللہ خود ہے۔ تو جو اللہ کا علم ہے، اسی طرح جتنی صفات ہیں اللہ الحی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ یہ زندگی جو ہے اس کی ابتدا نہیں، اس کا اختتام نہیں۔ انسان کی زندگی اس کا آغاز بھی ہے، اس کا اختتام بھی ہے، اور اس کی جو زندگی ہے قائم رہنے کے لیے اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کھانا پینا، ہوا،
لیکن اللہ کی زندگی کی بقا کے لیے کیا یہ چیزیں ضروری ہے اللہ کو؟ بالکل اللہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ انسان کی زندگی وہ محتاج ہے اور چیزوں کے ساتھ منسلک ہے، اللہ کی زندگی ایسی نہیں ہے۔ اور انسان کی زندگی ایک وقت ہے، ایک وقت ختم ہو جائے گی، اسے موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کمزوری سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو کیا اللہ کا دیکھنا یہ ہمارے جیسا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ کا کمال دیکھنا ہے، اس میں نقص ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کا سننا کمال ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ انسان کی کمزوریاں ہیں، اسے نیند بھی آتی ہے، نیند کی صورت میں یہ آس پاس کی آوازیں نہیں سن سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اور پھر لمٹ ہے یہ کتنا سن سکتا ہے۔ بالکل آہستہ جو آواز ہے اسے بھی نہیں سن سکتا، اور جب لوگ اکٹھے بول رہے ہو تب بھی نہیں یہ سن سکتا۔ کہتا جی ایک ایک کر کے مجھ سے بات کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا جمع ہو جائے، جن و انس سب ایک میدان میں ہے، اور جو اس کے دل میں خواہش ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خواہش کو جانتا ہے، اور جو اس کی زبان پہ الفاظ آ چکے ہیں وہ بیک وقت اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت ان سب کی آوازوں کو سنتا ہے، ان کے دلوں کے خیالات ارادے جانتا ہے، اور جو یہ سارے مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پہ قادر ہے۔ اور دنیا کے اندر کتنی زبانیں ہیں، ہر ایک مختلف زبان سے اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی زبانوں سے واقف ہے۔ کیا یہ خوبی کسی انسان کے اندر موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں موجود۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے متعلق ذکر کیا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے۔ کیا یہ کسی مخلوق کے مشابہ ہے؟ نہیں۔ ایمان رکھا جائے گا، لیکن کسی کے ساتھ تشبیہ یا تمثیل بالکل نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں۔ کیا اللہ کا آنا انسان کے آنے جیسا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ وہ اپنی صفات میں، اپنی خوبیوں میں یکتا ہے، با کمال ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی نا تو نماز میں پھر انسان کی توجہ اس طرف ہوگی، دھیان بھی ہوگا کہ اللہ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ اختیارات ہیں، تو پھر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے تعارف قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، با مقصد بنایا۔ یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس میں انسان بھی ہے، اور انسان کو ایک بہت کمال مقصد دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اور اللہ کی تعریف اور ثنا یہ تو دنیا کی ہر چیز وہ بیان کر رہی ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کی تعریف اور ثنا بیان کر رہا ہے۔ انسان کو اس سے اوپر ایک مقصد دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں حق اور باطل کی پہچان حاصل کر کے حق کے ساتھ ہو جائے اور اس کے غلبے کے لیے کوشش کرے، کفر کا سر نہ اٹھے، یہ اللہ نے اپنے بندوں کے ذمہ لگایا ہے۔ کفر کا سر نہ اٹھے، اس کے سر کو کچلنا ہے، اس کو دنیا میں مضبوط نہیں ہونے دینا۔ اور جو مسلمان مومن اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اصل مقصد ہی یہ پورا کرنے والے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد ان سے پورا کروایا، اور ان میں یہ جذبے تھے، یہ مقصد لے کر چلے، اللہ نے پورا کر دیا۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، با مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔
اور اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ قیامت جب آئے گی تو یہ زمین و آسمان نہیں رہیں گے، اور وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو فرمایا کہ وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیکون، جس دن کہے گا نا کن ہو جا، فیکون وہ ہو جائے گا۔ مردوں کو اٹھانا ہے زمین سے، تو یہ اللہ کے کن کہنے سے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ اتنی طاقت اور اتنا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ آج دنیا کی سائنس جتنے مرضی تجربے کر لے، کسی مردے کو اٹھا سکتی ہے، اس میں زندگی پیدا کر سکتی ہے، زندگی لٹا سکتی ہے، روح کو واپس لے جایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ نے کیا کہنا ہے؟ کن، سارے مردے کھڑے ہو جائیں۔ قولہ الحق، اور اس کا یہ کہنا حق ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اتنا یقین ہے۔ تو جب اتنا یقین پیدا ہو جائے کہ میرا خالق مالک اس میں یہ اختیار ہے، تو انسان پھر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی طاقت تو وہی ہے، پھر اسی پر توکل ہے، اسی پر اعتماد ہے، اور امید بھی اسی کے ساتھ منسلک ہوتی، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور یہ قیامت کا دن، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، تمام لوگ اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک سینگ ہے، آنکھ نہیں جھپکتا، اس بات کا منتظر ہے کہ ابھی حکم ملے تو اس میں پھونک مار دوں۔ اور جب پھونک مار دی جائے گی تو ایک نفخہ اولا ہے اور ایک نفخہ ثانیہ ہے۔ نفخہ اولا یعنی پہلا جو پھونکنا ہے، اس کے ساتھ قیامت قائم ہوگی، اور جو دوسرا نفخہ ہے اس کے ساتھ تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے کہنے پر ہوگا۔ اور اس دن پھر ہر طرح کی بادشاہی، یہ دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی بادشاہیاں دی ہوئی ہیں، یہ ساری ختم ہو جائے، سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ دنیا میں جو حکام ہیں یہ وہاں غلام کی حیثیت سے کھڑے اللہ کے سامنے، ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی فکر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کن خوبیوں کا مالک ہے؟ فرمایا کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہی شے، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے، اور جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، تمہارے علم میں آ چکی ہے، تمہاری پہنچ میں آ چکی ہے، تم نے اپنے علم میں اس کو لے لیا ہے، اللہ پہلے سے اس کو جاننے والا۔ تم جانتے نہیں تھے، اللہ پہلے جانتا تھا۔ اتنی خوبیوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے اتنی مخلوق بنا دی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اگر اس نے بنائی ہے تو اپنی مخلوق کے متعلق اس کو علم بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے متعلق بڑی اچھی جانکاری رکھتا ہے کہ اس میں یہ خوبیاں ہیں، اس کی گارنٹی بھی دے دیتا ہے کہ اتنے سال میں یہ چیز اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بڑے اعتماد سے کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے اور اسے بھی پورا علم ہے کہ میری مخلوق کہاں کہاں ہے، انسانوں میں کون سا آدمی موجود ہے، کون سا جا چکا ہے اور کون سا آنے والا ہے، کس کی باری ہے، سب اللہ کے علم میں۔ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم بھی ہے۔ یہ اللہ نے مخلوق بنائی، کس کو کیا دینا ہے، کس کے ذمے کیا لگانا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑا اختیار دے دیا، اتنا اختیار ہاتھی کو نہیں ہے، اتنا اختیار شیر کو نہیں ہے، اتنا اختیار دیگر مخلوقات کو نہیں ہے، جتنا اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا ہے۔ تو وہ کمال حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کے تحت سورج کا فاصلہ زمین سے ہے، اس کی حکمت کے تحت چاند کا فاصلہ زمین سے، ایک حکمت کے ساتھ ہے، ایک مکمل اندازے کے ساتھ ہے، مکمل تدبیر کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور انسانوں میں سے بھی پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف خوبیاں انسانوں میں بانٹ دی ہے۔ ہر خوبی کا ہر انسان مالک نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کسی کو زیادہ مال دے دیا دنیا کا، کسی کو کم دے دیا، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ تو ہر کام اللہ کی حکمت کے مطابق ہو رہا۔ انسان سمجھتا ہے، اس کے عقل میں آتی ہے بات، وہ نہیں آتی اور بات ہے، لیکن ہر کام اللہ کی حکمت کے مطابق ہے۔ الخبیر، اور پھر پوری طرح باخبر بھی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نماز میں، نماز کا حکم پیچھے ہے، فرمایا اس نظریے سے، اس سوچ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس نظریے سے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اس نظریے سے فکر آخرت ہے، کمال کا درجہ ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔